الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم ما تحمل كل انثى اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اس کائنات کے اندر نیک لوگوں کی بھی کسی زمانے میں کمی نہیں رہی، لیکن برے لوگوں کی بھی کسی زمانے میں کمی نہیں رہی۔ جہاں نیکی اور بدی، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اچھے اور برے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن اس کائنات کے اندر جتنے بھی برے لوگ، خدا کے نافرمان لوگ، اللہ کے باغی لوگ، خدا کے رسول کے دشمن لوگ، گناہ گار لوگ، فاسق و فاجر لوگ جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ان کے اس گناہ اور ان کے فسق و فجور اور ان کی باطل پرستی کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے صفت علم کے بارے میں ٹھوکر کھایا ہے۔ اللہ کے صفت علم کے بارے میں انہوں نے بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ پہلے تو انہوں نے اس طرح جانا نہیں ہے جس طرح جاننا چاہیے کہ اللہ کا علم کتنا ہے۔ دوسرا، اگر کسی نے اس کا ادراک بھی کیا ہے تو پھر اپنی شرارت کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے کچھ دوسری ہستیوں کو بھی اللہ کے اس صفت علم میں شریک ٹھہرا لیا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ جانتا ہے، لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ کچھ اور ہستی ہیں جو اتنا جانتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے بارے میں جہالت اور لا علمی انسان کو گمراہی کی طرف دھکیلتی ہے۔ یہ سارا کا سارا قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی تعریف، اللہ کی صفات کو بیان کر کر کے بندے کو بتاتا ہے کہ تیرا رب کیسا ہے، تیرا رب کیسا ہے۔ لیکن اللہ کے صفت علم کے بارے میں گمراہی تو انسان کو کسی درجے کا بھی نہیں چھوڑتی اور انسان کو جہنم کے سپرد کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى۔ اللہ کے علم کے بارے میں جانتے ہو تو اپنی ذات سے چلو، زمین و آسمان کو نہ دیکھو، زمین و آسمان کے مابین دوسری مخلوقات ہے اس کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنی ذات کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ یعلم جانتا ہے کل انثى، ہر مادہ کو جانتا ہے، ہر مادہ کو جانتا ہے۔ یہ صرف عورت ایک مادہ نہیں ہے بلکہ جتنی بھی جاندار چیزوں کی مادائیں ہیں وہ سب کو جانتا ہے۔ ما تحمل کل انثى کے ہر حاملہ نے کیا اٹھایا ہوا ہے، اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے، کسی دوسرے کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور پھر آگے جو بات ارشاد فرمائی وما تغیض الارحام وما تزداد، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ارحام کسی چیز کو زیادہ کر دیتے ہیں، کسی چیز کو کم کر دیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی جو پرورش ہوتی ہے، اس کے مرحلہ وار جو تخلیق ہوتی ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ کون جان سکتا ہے؟ میرا اللہ جان سکتا ہے۔ پانی کی ایک ناپاک اور گندی بوند سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، پھر وہ ایک بوٹی بنی، پھر ایک لوتھڑا بنا، پھر ایک مضغہ بنا، پھر اس کی ہڈیاں پیدا ہوئیں، پھر اس کے اعصاب پیدا ہوئے، پھر اس کا ایک جسم بنا اس کے اندر۔ وہاں کون تھا اللہ کے علاوہ؟ اور وہاں وہ خون پی کر زندہ رہا، زندہ ہوتا رہا، اور پانی کی ایک تھیلی میں وہ تیرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا بڑا کر دیا، جس کو چاہا چھوٹا کر دیا، جس کو چاہا گورا بنا دیا، جس کو چاہا کالا بنا دیا۔ ہاں جی، پھر یہ نہیں ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے سارے فیصلے لکھ دیے کہ یہ خوش نصیب ہوگا، یہ بد نصیب ہوگا، اس کے حصے میں اتنی زندگی آئے گی، اس کے حصے میں اتنی زندگی آئے گی، اس کو اتنی بیماریاں، اللہ ساری مقسوم، ساری تقدیر، سارا رزق اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم۔ کون ہے دوسرا جو اس میں شریک ہے؟ کوئی یہ کہے کہ میں ماں کے پیٹ میں، سائنس بیچاری بڑا فخر کرتی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ آ گیا ہے، بچے کو دیکھ لیا، لیکن بچہ کیا دیکھتے ہیں؟ بچے کو پیدا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے نا۔ وہ اس زمین پر کب آتا ہے، کس طرح آتا ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر بھی نہیں کہہ سکتے، بس زیادہ سے زیادہ اتنا کہتے ہیں کہ فلاں دن بچے کی تخلیق ہوگی، اور کبھی کبھی اس دن سے پہلے بچے کی تخلیق ہو جاتی ہے، اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ حتمی تاریخ اس دنیا کے اندر بچے نے کب آنا ہے، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ میرا اللہ کرتا ہے۔ ہاں جی، تحمل کل انثى، جو اٹھائے پھرتی ہے، کل انثى، ہر مادہ جو پیٹ میں اٹھاتی ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو زیادہ کرتا ہے، جو کم کرتے ہیں ارحام، یعنی رحموں کے اندر جو زیادہ ہوتا ہے، جو کم ہوتا ہے، کسی کا وزن زیادہ، کسی کا وزن تھوڑا،
اور ایسے بھی تو پیدا ہوتے ہیں کہ پیدائش ہی سے اندھے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہوتی. ہاں جی، ایسے بھی ہوتے ہیں کسی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں. یہ زیادہ اور کمی کون کرتا ہے؟ یہ میرا اللہ کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ مِقْدَارٌ. بے شک دنیا کے بجٹ ساز جہاں بجٹ بناتے ہیں، لیکن قضاء و قدر کے کارکنان جو بجٹ بناتے ہیں اس جیسا بجٹ کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. اس کائنات کے اندر کتنا پانی چاہیے انسانوں کو، اتنا پانی میرا رب اتارتا ہے. اس کائنات کے اندر کتنی آکسیجن چاہیے، اتنی آکسیجن فراہم کرتا ہے. رزق کتنا چاہیے انسانوں کو، اتنا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. یہ الل ٹپ نہیں چل رہا بھائی جان، یہ الل ٹپ نہیں چل رہا سارا سسٹم. اس کے پیچھے ایک دانا و بینا حکیم قادر مطلق خدا ہے جو بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے. ہاں جی، اور وہ جانتا ہے کہ یہاں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اور کس چیز کی کم ضرورت ہے. جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتا ہے. تم چھوٹے تھے، تم بڑے ہو گئے، پھر ایک عرصہ تم نے قسم پرسی کی زندگی گزاری، بے چارگی کی زندگی گزاری. تم نے ایسی زندگی گزاری کہ اس کو اگر خود تصور میں لاؤ تو تمہیں خود شرم محسوس ہو. لیکن جب تم جوان ہو گئے تو پھر تم اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو. ہاں جی، جب تم جوان ہو گئے تو پھر تم خدا کے بارے میں بحثیں کرتے ہو، جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے. اتنی کمزوریوں سے، اتنی ضعف سے، اتنی نقاہتوں سے نکال کر اس نے تمہیں جوان بنا دیا، اور پھر جب ڈھلتا ہے تو پھر اسی حالت پر آ جاتا ہے جس حالت پہ پہلے تھا. تو یہ ساری طاقت و قوت کس نے دی تھی؟ میرے اللہ نے دی تھی. طاقت ہاتھ وہی ہیں، آنکھیں وہی ہیں، دیکھ نہیں سکتی. موٹے موٹے شیشوں والی آنکھیں لگاتے ہیں تب اسی طرح دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں آنکھ تو وہی ہے، کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اللہ نے جو ایک وقتی طور پر آپ کو دیکھنے کی طاقت دی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا وہ واپس لے لی. سب چیز کی طاقتیں ایک وقت کے لیے آپ کو دی گئی ہیں تاکہ ان طاقتوں سے آپ کتنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ وقت گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں واپس لے لیتا ہے، پھر اسی حال میں آ جاتے ہو جس حال میں تم پیدا ہوئے. تو یہ میرے اللہ کی شانیں ہیں، یہ میرے اللہ کے کمال ہیں، یہ میرے اللہ کی قدرتیں ہیں. جتنا جتنا کسی انسان کو اللہ کی ان صفات کا علم ہوگا، ادراک ہوتا چلا جائے گا، اس کی عبادتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کا خشوع و خضوع بڑھتا چلا جائے گا، اس کا ایمان اور اسلام بڑھتا چلا جائے گا، اس کا تقوی و پرہیزگاری بڑھتی چلی جائے گی، گناہوں سے اس کا اجتناب بڑھتا چلا جائے گا، اللہ سے بغاوتیں اس کی کم ہو جائیں گی، وہ آخرت کی تیاری کے لیے مستعد و تیار ہوتا چلا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ہر آیت کے آخر میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی کسی نہ کسی صفت کا ذکر کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کبھی کہتے ہیں. ہاں جی، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا